السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کامل کے ساتھ بندے کو جو چاشنی، مزے اور لطف ملتے ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں۔ وہ ذہن کو، دل کو، دماغ کو مکمل سکون پہنچاتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں بندے کی دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان بندے کے اندر اعمال صالح کی طرف بندے کو لاتا ہے تو ان اعمال میں بندہ سکون پاتا ہے، لطف پاتا ہے، مزہ پاتا ہے۔ پھر جو لطف مزہ دینے والا ہے مالک الملک، پھر بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ جو لطف و عنایات کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، اس کا نام لطیف بھی ہے۔ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے ناموں سے اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے نام لطیف سے بھی مخاطب ہوتے ہیں، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لطیف کا مطلب مہربان بھی ہے، نرمی عطا کرنے والا بھی ہے، اور لطیف کا مطلب باریک بین بھی ہے۔ ماشاءاللہ اس لطیف لفظ میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں اور ایسے ایسے کام اس لطیف اللہ کے نام کے ذریعے بندے کے آسان ہو جاتے ہیں جن کی مثال بھی نہیں ملتی۔ یعنی اس میں اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے۔ غور کریں کہ جب لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو تلقین کی تو انہیں فرمایا کہ یاد رکھ بیٹا، قیامت کے دن اللہ تعالی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل، چاہے وہ زمین میں چھپا ہو یا آسمانوں میں مخفی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن موجود کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ باریک سے باریک ترین بھی جو ذرہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اتنا باریکی سے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ جو ہے ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ ہے ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا۔ اس لیے یاد رکھیں، جس طرح قرآن پاک میں ہے اور ایک جگہ پر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی چاہے کوئی ذرہ بھی اگر اچھے کام کا ہوگا، یعنی اچھا عمل ذرہ برابر بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن لے آئے گا، اور برا عمل اگر ذرہ برابر ہوگا تو وہ بھی زہر کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ جو اتنا مہربان ہے اس کے ساتھ رابطہ رکھیں، تعلق رکھیں، کیونکہ وہ
چھپی چیزوں کو بھی باریکی سے ایسے دیکھتا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ دیکھیں سورہ کہف میں جب وہ جو اللہ والے غار میں چھپے تھے اور انہوں نے ایک بندے کو بازار بھیجا تھا کہ وہ جا کر وہاں سے کھانا لے آئے اور لوگوں کو پتہ نہ ہونے دے، یعنی اس طرح سے جائے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، غور کریں سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا، فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی وہ اس طرح جائے کسی کو زہر بھی نہ ہونے دے کہ ہم کون ہیں، یعنی اس طرح سے حکم فرمایا گیا۔ گویا اس لطیف کا مطلب باریک بین ہے، یعنی باریکی سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اسی کو دیکھیں ایک اور مطلب بھی ہے کہ نرمی اور آسانی پیدا کرنے والا۔ غور کریں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا، جب وہ یوسف علیہ السلام کے والدین اور سب ان کے سامنے پہنچے مصر میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ماحول کو سامنے کیسے ہمارے رکھا، یہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 پڑھ لیں تو اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک تمہارا رب لطیف، یعنی لطیف، اللہ لطیف ہے، نرمی آسانی پیدا کرنے والا ہے، لما یشاء جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے آسانی پیدا کر دیتا ہے، نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نرمی لطافت یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی خصوصی عنایت ہے۔ غور کریں کہ اگر آپ تھوڑا سا سورہ ملک پڑھیں، آیت نمبر 14 میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، الا یعلم، کیا نہیں جانتے، من خلق کہ کس نے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، کیا اس کے بارے میں نہیں جانتے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ تو لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے، باریک بین بھی ہے اور خبریں رکھنے والا بھی ہے، باخبر ہے، اتنا باخبر کہ باریک سے باریک خبر بھی اس کو پتہ ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ اللہ کا نام یہی اللہ کا نام ایک آیت میں قرآن پاک میں اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو یہ آیت اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے تو اس آیت کو 100 دفعہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے تو انشاءاللہ رزق کا معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اتنا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اس اسم کو یعنی لطیف کو، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، ہر نماز کے بعد 173 دفعہ پڑھے
اور اس کو پڑھتا رہے جو کام وہ کرنا چاہتا ہے، جب تک وہ کام نہیں ہوتا ہر نماز کے بعد 173 بار پڑھتا رہے، انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر جو نیک کام بندہ چاہتا ہے وہ ضرور ہو جائے گا۔ اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے بندہ اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر 100 دفعہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھے، اگر اس کا رشتہ کہیں سے نہیں آتا تو انشاءاللہ اس کے لیے اچھا رشتہ ضرور آ جائے گا۔ اس کو جاری رکھے بندہ 21 دن تک، انشاءاللہ اچھا رشتہ کہیں سے ضرور آ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو والدین ہیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے رشتوں کے بارے میں، تو والدین یا لطیفو 1000 بار روزانہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی بچوں کے رشتے ضرور آ جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آفت اور مصیبت اور مشکل آ پڑی ہے تو آپ 129 بار یا لطیفو پڑھیں تو انشاءاللہ آفت مصیبت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر رزق کا معاملہ ہے اور روزی کے معاملے میں پریشان ہے، 313 دفعہ یا لطیفو پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو اور آپ دنیا کے لطف اور مزے جو ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق آپ ان کو حاصل کریں اور اللہ کو بھی راضی رکھیں، تو پھر آپ روزانہ شام کو عشاء نماز کے بعد ایک تسبیح یا لطیفو ضرور پڑھا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، لطافت ہوگی، دوسروں سے الفت پیدا ہوگی، آپ کے اندر سے سختی چلی جائے گی، اور پھر آپ کے اندر جو ایک ایسی چمک پیدا ہوگی، یعنی جس سے آپ دوسروں کے احوال کے بارے میں آگاہ بھی ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کشف و کرامات والی خصوصیت پیدا فرمائے گا اگر آپ اس کو ہر روز پڑھا کریں گے 100 بار انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت عظمت والا ہے، جو اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق بنانا چاہتا ہے تو اس نام کے ذریعے سے بھی وہ اللہ کی قربت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قربت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔